السلام علیکم پیارے دوستو، میرا نام مریم خالد ہے اور آج میں آپ کو جو کہانی سناؤں گی اس کا نام ہے ننھی چڑیا۔ سغرا چوزوں کو دانا ڈال رہی تھی، اتنے میں ایک چھوٹی سی چڑیا ان چوزوں میں آ کر بیٹھ گئی اور بڑی دیر تک انہی چوزوں میں بیٹھی رہی۔ سغرا بولی، کتنی چھوٹی سی چڑیا ہے، یہ یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ اتنے میں چوزوں کی ماں بی مرغی مٹکتی ہوئی ادھر آ نکلی اور چڑیا کے پاس گئی۔ چڑیا کو ٹھونگ مار کر کہنے لگی، جاؤ جی یہاں سے، کیا تیرے بابا کا مکان ہے؟ اتنے میں گھر کی بلی نے اسے دور سے بھانپا اور بی مرغی سے کہنے لگی، تم چپ ہی رہو، مہمان گھر میں آئے تو اس کی خاطر تواضع کرنی لازمی ہے۔ اور پھر ننھی چڑیا کی طرف لپکی۔ بیچاری چڑیا تھر تھر کانپنے لگی، اسے بلی کی آنکھوں میں اپنی موت نظر آئی، ڈر کر تاک میں جا بیٹھی اور کچھ دیر تاک ہی میں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بڑا ہیبت ناک کتا ادھر آ نکلا۔ اس کی دائیں طرف کی کان پر خارش نکلی ہوئی تھی اور کان کے بال جھڑ گئے تھے۔ چڑیا بہت خوف زدہ ہو گئی اور دم بخود ہو کر تاک ہی میں بیٹھی رہی۔ سارا دن گزر گیا، رات ہو گئی، لیکن چڑیا تاک سے نہ نکلی۔ اب تو بھوک اور پیاس کے مارے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ پھر کہنے لگی، اے اللہ، اگر میں اس آگ سے باہر نکلی تو بلی مجھے اپنا نوالا ہی کر لے گی۔ آخر خدا خدا کر کے رات ختم ہوئی اور دن کا اجالا ہر طرف پھیلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کسان کا لڑکا ادھر آ نکلا اور جب اس نے ننھی چڑیا کو تاک میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اسے بہت ترس آیا۔ وہ بولا، بیچاری چڑیا کا کوئی پر ٹوٹ گیا ہے، شاید اسی وجہ سے یہ اڑ نہیں سکتی اور یہاں دبک کر بیٹھی ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ لڑکے کے منہ سے پر کا نام سن کر چڑیا کے منہ سے خوشی کے مارے چینخ نکل گئی۔ اسے اپنی بے عقلی پر سخت غصہ آیا۔ وہ پھر سے آسمان کی طرف اڑ گئی اور آن کی آن میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کل پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔